بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ نے جب یہ کائنات بنائی، اس کائنات کا ایک نظام دیا، تو سب سے پہلی بات سمجھنے کی یہ کہ کائنات کا جو نظام ہے وہ معین مقداروں کے ساتھ بنا ہے. یہ ہر چیز کی ایکویشن ہے، اور وہ ایکویشن سیکھنا، پڑھنا، پھر اس پر عمل درآمد کرنا، یہ لوگ جو منتخب ہوئے ان کے نام رسول، قاصد، پیغمبر اور نبی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو خصوصیت کے ساتھ محترم فرمایا اور ان کو علوم سکھایا. اور حضرت آدم علیہ السلام کو جو فضیلت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس کی بنیاد علم الاسماء ہے. ایسے علوم جن علوم کو فرشتے بھی نہیں جانتے. اس علم کی پہلے ابتدا ہوئی، جیسے کلاسوں کی ابتدا ہوتی، ابتدا ہوئی اور پھر اس کی انتہا ہوئی. اور انتہا کی تصدیق جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے وہ برابر اس بات کو دہراتے رہے کہ ہمارے بعد نجات دہندہ آئے گا. جب شعور اس قابل ہو گیا، ٹھیک ہے مثال تو ناقص ہے لیکن مثال کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے. بچے کو اگر پہلی کلاس، دوسری کلاس، تیسری کلاس، چوتھی کلاس نہ پڑھائی جائے تو وہ ایم اے بی اے نہیں کر سکتا. مثال ناقص ہے لیکن مجبوری ہے. تو اسی صورت سے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو علم سکھائے تھے وہ علامہ آدم الاسماء کلہا، یعنی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو کچھ آدم کی صلاحیت، سکت، یہ دنیا میں جن علوم کی ضرورت تھی اور ہے اور رہے گی وہ ہم نے سب سکھا دی. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ
تو پھر فرشتوں سے کہا کہ بھئی اگر تم جانتے ہو تو تم بتاؤ. انہوں نے آج ہی انکساری کے ساتھ عرض کیا ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں سکھا دیا، یہ ہم نہیں جانتے. تو آدم علیہ السلام کو آپ نے سکھایا. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو روایت ہے 1,24,000 پیغمبر ہے، روایت ہے یہ کوئی اس کی، لیکن 1,24,000 کی تعداد بھی کوئی کم تو نہیں ہے. تو وہ اور ہر شخص نے یعنی پیغمبروں نے، ہر مقدس ہستی نے یہ بھی ضرور کہا کہ ہمارے بعد ایک نجات دہندہ آئے گا، یعنی جو اللہ کے دین کی تکمیل کرے گا. اور وہ ہوا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے دین کی تکمیل کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور ہم نے اس دین کا نام اسلام رکھا، راضی ہو گئے اس بندے سے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے کہ علم کی جو انتہا ہے، معراج ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری کر دی. الیوم اکملت لکم دینکم، دین کی تکمیل ہو گئی. اور سب سے جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنے سے پہلے جتنے بھی اللہ کے نمائندے، اللہ کے قاصد، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول جتنے بھی آئے، سب کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تائید فرمائی، تصدیق فرمائی، اور یہ بھی فرمایا کہ میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو تکمیل کے لیے آ رہا ہوں. اور یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں تسلسل ہوں آدم علیہ السلام کے علوم کا، جن علوم سے انہوں نے اللہ کو متعارف کرایا، اس کا ایک تسلسل ہو. سب نے اپنا کردار ادا کیا، اپنی ڈیوٹیاں پوری کی. شعور آہستہ آہستہ بڑھا ہے. جیسے اب بچے کو آپ نے پہلی جماعت میں داخل کر دیا، اب وہ پاس ہو گیا تو اس کا شعور اس قابل ہو گیا دوسری میں چلی جائے. میٹرک کر لیا، اب اس کا شعور اس قابل ہو گیا کہ بی اے میں کرے. دیکھیے مثالیں اچھی نہیں ہیں، لیکن کیا کروں، اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آتی نا بات. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کی تکمیل کی، اور دوسرے تمام پیغمبروں نے اس دین کی تکمیل کے لیے وہ سب کچھ بتا دیا اللہ کی مخلوق کو، آدم کو، جو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے. اب اس کے بعد تکمیل کا مرحلہ تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور یہ فرمایا کہ میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں وہی کہہ رہا ہوں جو میرے بھائی پیغمبر کہہ گئے. تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اعجاز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی کو جو علم سکھانا ہے، اس
علم کی تکمیل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو گئی۔ جب تکمیل ہو گئی تو اب ظاہر ضرورت نہیں ہے۔ یہ حضور کا فرمانا کہ اب دین کی تکمیل ہو گئی ہے، یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن دین کی تکمیل ہو گئی اور اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا، رضیت لکم الاسلام دینا۔ تو اب یہ تکمیل جب ہو گئی تو اب ظاہر دوسرے پیغمبر کی جو ہے وہ گنجائش ہی نہیں تھی گھر کی کسی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایسے برگزیدہ بندے محبوب اور آخری نبی ہے، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا جو اللہ تعالیٰ علم نو انسانی کو سکھانا چاہتے ہیں۔ جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے حصہ رکھا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مکمل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد دراصل اس بات کا اعادہ ہے، اس بات کو بار بار دہرانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ان کی تعلیمات تمام پیغمبروں کی تعلیمات کی اور تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی وہ بھی آخری کتاب ہے۔ ہم جو لوگ ہیں، اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ، اب کوئی پیغمبر تو ہے گا نہیں، اب ہمارے پاس جو آخری منزل ہے، جو آخری روشنی ہے، جو آخری سند ہے، وہ قرآن پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک حضرت جبریل کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیا۔ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے، یعنی ان کی سنت پر عمل کرے، قرآن کریم کا مفہوم سمجھے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا علمبردار ہوگا۔ اب صورت حال بڑی عجیب یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، ضرورت پڑے تو اپنی جان بھی حاضر ہے، لیکن ہم ان کی تعلیمات پر غور و فکر نہیں کرتے اور ان کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اب ہم لوگ انگریزی پڑھتے، ABCD سے شروع ہو کے BA MA اور سائنٹسٹ اور فلاں اور فلاں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، وہ بغیر ترجمے کا پڑھتے، بغیر ترجمے کا قرآن شریف پڑھا تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ہمیں کیا پتا ہم نے کیا پڑھا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں شک نہیں ہے، شبہ نہیں ہے۔ ہم اپنی زندگی کو جب دیکھتے ہیں، زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہم تو شک سے ہی نہیں کرتے، ہماری زندگی میں شک بہت ہے۔ بلکہ اب تو دنیا دار تو یہ کہتے ہیں پہلے جب کام کرو تو اس میں پہلے شک کرو، پھر چھان پھٹک کر کے پھر یقین کرو۔ ٹھیک ہے، دنیا داری کی بات، اللہ کی بات یہ ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریب، اس میں شک نہیں ہے، فی ہے، شک نہیں ہے۔ اور یہ کتاب کس کو ہدایت دیتی؟ متقی لوگوں کو۔ اب یہ ہدی المسلمین نہیں ہے، ہدی المتقین ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متقی کون لوگ ہیں؟ الذین، کون لوگ ہیں وہ متقی؟ جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، یؤمنون بالغیب. اب وہ کہہ دیجیے کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، تو ایمان کا بھی تو کوئی ترجمہ ہوگا بھائی. غیب پر یقین رکھتے ہیں، یقین بغیر مشاہدے کے نہیں ہوتا، اس میں کہیں نہ کہیں ضرور شک شبہ آ جائے گا. یقین رکھتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، یقین رکھتے ہیں یعنی غیب سے واقف ہیں، غیب کو دیکھتے ہیں اور غیب کی زندگی میں داخل ہیں. لیکن اب صورت حال یہ کہ ہم کیا کچھ پڑھ لیتے، کہ قرآن کریم کے ساتھ ہم نے عجیب معاملہ کیا ہوا ہے کہ بھائی بس پڑھ لو، قرآن پڑھ لیا. اب تو یہاں تک بھی سنا ہے کہ بھائی اگر کوئی قرآن نہ پڑھ سکے تو وہ قرآن کھول کے وہ صدر پہ انگلی پھیرے، اللہ 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 اللہ. تو یہ سب چیزیں یہ دنیا میں علوم کے ساتھ رائج کیوں نہیں ہوئی؟ بھائی بی ایڈ کی کتاب پہ انگلی پھیر لو، ڈگری لے لو. یہ قرآن کے ساتھ بہت بڑا بے ادبی ہے، گستاخی ہے. آپ کو وہ کون سے ڈکشنری وہی فضیات ہوگی، اور الحمدللہ قل اللہ احد کا ترجمہ یاد نہیں ہوگا. جب ترجمہ ہی یاد نہیں ہے تو بھائی تو اس کتاب کا فائدہ کس طرح ہوگا؟ یہ کہ ثواب ہے، قرآن گھر میں رکھ لو ثواب ہے، قرآن پہ انگلی پھیر لو ثواب ہے، قرآن کو سر پہ رکھ لو ثواب ہے. شادی ہوگی دلہن کے لیے قرآن کریم ضرور ساتھ جائے گا. میرا تجربہ یہ کہ شاید کبھی زندگی میں 2-4 دفعے اس نے پڑھ لیا ہوا تو پڑھ لیا ہوگا، اور جو وہ پڑھا ہوگا اس کا بھی ترجمہ نہیں پتا. انگریزی بغیر ترجمے کے پڑھ کے آپ نوکری کیوں نہیں کرتے؟ وہ کتاب میں انگلیاں پھیر جا کر تنخواہ جا کرے گی. سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کریم کا ترجمہ پڑھیں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کر کے اس پر یقین کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، تو لازم ہے کہ قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے. حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کی زندگی کیسی تھی، کیا تھا؟ فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ وہ جو قرآن ہے وہی حضور کی ساری زندگی. ہم بہت احترام کرتے، تبرک تقسیم کرتے، بڑے جناب جلسے کرتے، سلام دعا سب بہت اچھی چیز ہے، ضروری ہے. لیکن بات یہ ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہایت مبارک اور سعادت مندی کی علامت ہے. لیکن کیا اس سعادت مندی کو اگر ہم اپنی زبان میں سمجھ بھی لیں تو پھر یہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے اچھا ہوگا. سیرت طیبہ کے حوالے سے میں اپنے دوستوں کو، بزرگوں کو، چھوٹوں کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کو پڑھے، ترجمے کے ساتھ پڑھے، عربی پڑھے، اس کو سمجھے. جب تک قرآن کریم کو سمجھا نہیں جائے گا وہ معاشرہ اسلامی، وہ معاشرہ جس کو آپ کہتے ہیں جی زرین معاشرہ تھا، وہ کبھی قائم نہیں ہوگا. الحمدللہ رب العالمین ساری پڑھ لی، ساری زندگی نماز میں پڑھتے رہتے، پتہ ہی نہیں کیا پڑھا. تو کوشش یہ ہونی چاہیے
کوشش یہ ہونی چاہیے اپنے گھر میں روزانہ تلاوت قرآن پاک ہو. اول تو عربی پڑھنی چاہیے. چلو اگر عربی نہیں پڑھتے تو اس میں جو بھی ترجمہ ہے اللہ نے آپ روشنی دکھائے گا ترجمے کے ساتھ پڑھیں. اور خصوصاً یہ 10-12 صورتیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں ان کا ترجمہ تو ضرور ہی یاد ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں اور سمجھیں، دین کو سمجھیں. جب دین کو سمجھا ہی نہیں تو پھر کیا. آپ دیکھیں نا ایک آدمی نے کیا کہتے ہیں کتاب پڑھ لی اسے سمجھی ہی نہیں، کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ سمجھنے کا ہمارا یہ عالم ہے کہ انگریزیوں میں بھی اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ انگریزی تعریف کرتے ہیں جن کی مادری زبان ہے. اور قرآن پاک کا یہ بس سن رہے ہیں پڑھ رہے ہیں. تو بھائی تھوڑا سا وقت نکال کے. اور قرآن پاک کو پتہ ہے 50% سے زیادہ الفاظ ہیں عربی کے جو اچھی اردو میں بولے جاتے ہیں. ہم للہ ہے، رب، عالمین، رحمان، رحیم، مالک، صراط مستقیم. یہ لفظ کیا آپ روزانہ نہیں بولے جاتے زبان اس میں گفتگو میں؟ تو اگر صرف آدمی یہ تلاش کرے کہ یہ قرآن کریم کی جو میں آیت پڑھ رہا ہوں اس میں ہم اردو میں لفظ کون سے بولتے ہیں، آدھا مسئلہ ہو جائے گا. یہ اگر ذرا سا بھی آپ زور ڈالیں، آپ بولتے ہیں ان کو زبان میں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم جتنا بھی ہو سکے، پاؤ سپارہ، آدھا سپارہ، 1 سپارہ حفظ کریں. حفظ ترجمے کے ساتھ. اس سے یہ ہوگا انشاءاللہ آئندہ بھی ہمیں ذوق ہوگا یاد کرنے کا. اور قرآن سمجھنا آسان ہے. اس لیے خالق کائنات اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سمجھنا آسان کر دیا. ہے کوئی سمجھنے والا؟ جن زبانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ہم تو اس میں ماسٹر ہو جاتے ہیں. اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. جتنے بھی حضرات میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پاکیزہ، مقدس، مطہر اور نورانی محفل میں شریک ہوئے ہیں، میرے سمیت دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطالعے کا شوق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ذوق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کریم کی چھوٹی صورتوں کا ترجمہ یاد کریں اور جب نماز قائم کریں تو نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ترجمے پر بھی غور کریں. نماز کی نیت باندھی اور جو خیالات کا سیلاب آیا توبہ، وہ کسی سے رک کے ہی نہیں دیتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس نے 4 رکعتیں بھی پڑھ لی، الحمد شریف بھی پڑھ لی. کئی دفعے تو ایسا ہوتا ہے بھائی کہ یاد ہی رہتا ہم نے کون سی صورت پڑھی تھی، پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں. یہ یاد نہیں رہتا ہے تو زیادہ پڑھی بھی نہیں. تو اس سے آپ خود غور فرمائیں
کیا اس سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے کسی دوسرے علم میں؟ غیر حاضر دماغ نہ وکیل کامیاب ہو سکتا ہے، نہ ڈاکٹر کامیاب ہو سکتا ہے، کوئی بھی نہیں کامیاب ہو سکتا۔ حاضر دماغی اس وقت ہوگی جب ہم قرآن کریم کا ترجمہ پڑھیں، جب ہم نماز ادا کریں، قائم کریں، تو ہمارا ذہن زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی طرف رہے۔ آپ تمام حاضرین سے درخواست ہے کہ اس بات کی ضرور کوشش کریں کہ یہ 10 صورتیں جو آسان ہیں، جو ماشاءاللہ سب کو حفظ ہوتی ہے، ان کا ترجمہ ضرور یاد کریں، اور جب نماز قائم کریں تو ترجمے کے اوپر جو ہے غور و فکر کریں۔ تو یہ اگر یہ کام ہم نے کر لیا تو بڑی آسانی سے جب ہم 10-12 صورتوں کا ترجمہ یاد کر لیں گے، نماز میں مزہ آئے گا، یکسوئی ہوگی، اللہ کے انوار ہمیں نظر آئیں گے، تو ظاہر ہمارا شوق خود ہی بڑھے گا۔ اور جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا کر رہے ہیں تو میری تمام بزرگوں سے، بھائیوں سے، دوستوں سے اور بیٹوں سے، بیٹیوں سے درخواست ہے کہ وہ ضرور قرآن کی جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں ان کا ترجمہ ضرور یاد کریں۔ انشاءاللہ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو مزید قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے کا، یاد کرنے کا شوق ہوگا، اور یہ شوق ہی انشاءاللہ نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کریم کی ہدایت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں، اور یہ جو آج کل کے ماحول میں خوریزی ہو رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے انتہائی درجے ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اور کوشش کریں کہ دین کے معاملات میں ہم پختہ ہو جائیں۔ اگر دین کی رسی کو مسلمانوں نے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا تو یہ سارے تفرقے اور یہ اور وہ اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائیں گے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور تفرقہ نہ ڈالو، تفرقے ختم ہو جائیں گے۔ اور جب تفرقے ختم ہو جائیں گے، ایک اللہ ہے، ایک رسول ہے، قرآن کریم ایک ہے، جب یہ سب چیزیں ایک ہیں تو مسلمان بھی ایک ہیں، تو معاشرہ تبدیل ہو جائے گا۔ جب معاشرہ تبدیل ہوگا ہمیں لوگ دیکھیں گے کہ یہ پرسکون ہیں، خوش ہیں، غم اور پریشانی ان کی چہروں پہ نظر ہی نہیں آتی، تو وہ خود بخود اسلام کی طرف راغب ہوں گے اور انشاءاللہ اسلام کا بول بالا ہوگا۔ جو حضرات تشریف لائے ہیں اور جن حضرات نے دور سے لاؤڈ اسپیکر پر سنا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو خوش رکھے، اور یہ سعادت جو انہیں حاصل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس انعام سے اور اس کی فیض و برکات سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور سے قرآن کریم کا ترجمہ یاد کرنے کی ہمارے اندر ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ جو حضرات تشریف لائے ہیں، جتنے بھی میرے بزرگ، میرے بھائی، میری بہنیں، میری مائیں، سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور درخواست کرتا ہوں کہ قرآن کی جو صورتیں آپ کو حفظ یاد ہیں ان کا ترجمہ ضرور یاد کریں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو نماز میں دل لگے گا، یکسوئی ہوگی،
ہو سکتا ہے اتنی ذہنی یکسوئی ہو جائے، دل اتنا روشن اور منور ہو جائے کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب قرآن کریم اور احادیث کے انوار و تجلیات آپ کے اندر ذخیرہ ہوں گے، اور یہ ذخیرہ جب ہوں گے جب آپ ان کو سمجھ کے پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔